آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم نے قربانی کے فضائل، قربانی کے مسائل اور قربانی کے پس منظر پہ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی مبارک سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا، اور یہ تذکرہ ہے ایک باپ اور ایک بیٹے کا، اور یہ باپ وہ ہیں جن کو جد الانبیاء کا لقب نصیب ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور خاتم النبیین، ہمارے آقا و مولا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ولادت تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، سارے کے سارے نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو شہزادے عطا فرمائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، دو بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہوئے، ان کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سے ایک حسین و جمیل بیٹا جس کے حسن کی داستان قیامت تک لوگ بیان کرتے رہیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی ہوئے۔ تو یہاں پہ مسئلے کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ بھی سمجھ لیجیے، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے لگتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے لگتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا لگتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے والد لگتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت یوسف علیہ السلام کی آل سے نبوت چلی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں صرف ایک نبی ہے، اسحاق علیہ السلام کی آل چلی، ہزاروں نبی ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت در پشت نسل تو چلتی رہی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک نبی ہے، اور وہ امام الانبیاء ہیں۔ ایک رسول بن کے آئے ہیں، وہ رسولوں کے امام بن کے تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان اس لیے بھی زیادہ ہے کہ حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام نے خود فرمایا نا، انا ابن الذبیحین، فرمایا لوگوں سنو، میں مصطفیٰ دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کیسے؟ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، وہ حضرت عبد المطلب نے منت مانگی تھی، ایک بیٹا قربان کروں گا۔ آپ کے بیٹے 11 تھے حضرت عبد المطلب کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں 11 بھائی تھے۔ اب منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، منت مانگی تھی کہ اللہ ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ چونکہ یہ منت اس لیے بھی مانگی تھی کہ قربانی ان کی نسل میں ہے نا، پشتوں سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن ڈالا گیا، حضرت عبداللہ کا قرآن نکلا، پھر قرآن ڈالا حضرت عبداللہ کا نکلا، پھر قرآن ڈالا حضرت عبداللہ کا نکلا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا قرآن نکلا، اب یہاں پہ فیصلہ شروع ہوگا کہ کیا کریں، ذبح کریں حضرت عبداللہ کو۔ اسماعیل علیہ السلام کو تو ذبح کرنے لگے، رب کی مشیت تھی، مینڈا آ گیا جنت سے، حضرت عبداللہ کو ذبح کرنا۔ اہل علم نے اس وقت یہ مشورہ دیا، فیصلہ کیا کہ ایک پلڑے میں اونٹوں کا کرا رکھو، دوسرے پلڑے میں حضرت عبداللہ کا کرا رکھو، جتنے اونٹوں کے ساتھ حضرت عبداللہ کا کرا مل گیا اتنے اونٹ قربان کریں گے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، 10 اونٹوں کا کرا حضرت عبداللہ کے کرے کے برابر رکھا، حضرت عبداللہ کا پلہ بھاری۔ 20 اونٹوں کا رکھا، حضرت عبداللہ کا پلہ بھاری۔ 30 40 50 60 70 80 کا رکھا، حضرت عبداللہ کا کرا بھاری۔ 90 اونٹوں کا رکھا، حضرت عبداللہ کا کرا بھاری۔
ایک پلڑے میں 100 اونٹوں کی پرچی رکھی گئی، دوسرے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نام کی پرچی رکھی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی قبول فرمائی۔ اب 100 اونٹوں کا قرہ بھاری ہو گیا، سب نے فیصلہ یہ کیا کہ عبداللہ کی قربانی اللہ نے 100 اونٹوں کے بدلے قبول کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کے دادا جان نے حضور کے والد کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے۔ قرآن کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے تو یہ تھوڑا سا پس منظر، انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلے ذبیح کون ہے؟ حضرت، اور دوسرے ذبیح کون ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ، یاد رکھیے گا، بڑے بڑے بدنام زمانہ ہیں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے توہین کرتے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی کہ وہ تو کافر ہے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے حضور کے والدین جنتی ہیں، حضور کے والدین سب سے عظیم انسان ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میرے ماں باپ کو زندہ فرمایا، پھر میرے ماں باپ نے میرا کلمہ پڑھا، میرے والدین مجھ پہ ایمان لے کے آئے، پھر رب نے ان کو فوت فرما دیا۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، اور یہ ویسے چھڑتی ہیں نہیں جی نبی پاک کے والدین جنتی نہیں ہیں۔ اب کیا کہا جائے ان لوگوں کو، ہم سنی بھولے والے ہیں، اور نہیں جی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور جو بدبخت نبی پاک کے والدین کو جہنمی مانے ان کو اپنے امام مان سکتے ہو؟ محبت سے بولیں، پریشان ہو گئے ہو؟ اپنے امام مانیں گے ان کو؟ ہم نہیں مانیں گے، ہم تو ان کو اپنے امام مانتے ہیں جنہوں نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں، نبی پاک کے والدین جنتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ بڑے بڑے بات چھیڑ دوں تو بڑے بڑے لوگ بے نقاب ہو جائیں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں جو بد مذہب ہے نا ان کے ساتھ اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کتابوں میں لکھا ہے نعوذ باللہ نبی پاک کے والدین کافر ہیں۔ میں نے کہا وہ نبی تمہارا ہوگا جس کے ماں باپ کافر ہیں، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، آمنہ کے لال خود بھی زندہ ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی ارا فی المنام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے خطبہ جمعۃ المبارک میں، تب آپ کا تذکرہ ہوگا قربانی کا پس منظر۔ رب نے فرمایا ابراہیم تیرا بچہ جوان ہو گیا، قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلے دن سوچو بچار میں رہے، یوم ترویہ، سوچو بچار کا دن 8 ذی الحج، 8ویں کی رات کو خواب آیا، دن 8 ذی الحج کا تھا، کیا کروں؟ رات کو سوئے، پھر خواب آئے ابراہیم اپنا بیٹا قربان کر۔ اگلے دن پہچان لیا 9 ذی الحج کا دن یوم عرفہ کہ یہ حکم واقعہ ہی میرے رب کا ہے۔ 10 ذی الحج کو یوم الاضحیٰ کہتے ہیں، قربانی کا دن، اس لیے کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھ لیجئے، مجھے آپ کو خواب آئے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اللہ کی بارگاہ کے مجرم ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کے نبی نے کیا، ان کو بھی تو خواب آیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے نبی کا خواب خدا کی وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب رب کی وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میرے رب کا حکم ہے میں تجھے قربان کروں، کیا ارادہ ہے تیرا؟ اب بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا۔ علامہ اقبال شاعر مشرق کی روح بھی تڑپی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ علامہ اقبال یہاں پہ حضرت اسماعیل کی شان بھی بیان کر رہے ہیں اور امت کو ایک خاموش پیغام بھی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، اسماعیل کو یہ باپ کا ادب کس نے سکھایا؟ کس مدرسے میں پڑھے تھے؟ کس مکتب میں، کس سکول یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ کہیں نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت اسماعیل کو یہ ادب سکھایا ہے تو ماں کی گود نے سکھایا ہے، گھر سے ملا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں اسماعیل کا ذکر کرنے والوں، اسماعیل کو ماننے والی ماں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ادب و احترام تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہے۔ جیسے تربیت اسماعیل کی ماں نے اپنے پتر کی ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ ویسی تربیت تم بھی اپنی اولاد کی کیا کرو۔ بیٹا کہنے لگا بابا جس طرح آپ کا حکم ہے میں راضی ہوں،
یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو حکم دیا گیا کر گزریے۔ کیا ہوگا؟ فرمانے لگے بابا انشاءاللہ رب نے چاہا تو آپ کا پتر صبر کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، بڑی لمبی داستان ہے، سنتے رہتے ہیں شیطان نے کس طرح حملے کیا، آپ نے پتھر مارے، اور پتھر مارنے کی ادا اتنی پسند آ گئی قیامت تک جو بیت اللہ کا حج کرتے رہیں گے، فرمایا پتھر مار کے پھر واپس جانا ہے۔ پتھر مارے تھے شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مالکہ بھی کیوں مارنے ہیں؟ فرمایا ابراہیم نے پتھر مارے تھے میری محبت میں، ابراہیم کی ادا اتنی پسند آ گئی ہے، حج مقبول اور کامل اس وقت ہوگا جب تم بھی حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کر کے شیطان کو پتھر مارو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ بیٹے کو قربان کرنے لگیں تو اللہ کی محبت کے مقابلے میں بیٹے کی محبت آ جائے، میں آپ کو نظر ہی نہ ہوں، اور بابا مجھے الٹا لٹا لیجئے گا۔ کیا انداز وفاداری ہے، انداز ایثار، رب کی بندگی کا اخلاص کیسا ہے؟ بابا ہاتھ پاؤں باندھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ جب گلے پہ چھرا پھرے تو تکلیف کی وجہ سے میں تڑپوں تو میرے باپ کو تکلیف ہو۔ باپ نے ہاتھ پاؤں باندھ لیجئے، یہ کوئی قصہ کہانی داستان نہیں ہے، میں رب کا فیصلہ ہے، اور رب نے قرآن میں اس داستان کو باقی رکھا ہے۔ ہاتھ پاؤں باندھ لیے، باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، صرف یہ نہیں مالک کرتا ہوں، ہو سکتا ہے مالک بچا لے، نہیں، بیٹے کو لٹا لیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹے کو لٹا لیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ آپ انتظار کیا کہ ہو سکتا بھی مالک کہہ دے، نہیں انتظار نہیں کیا، چھری ہاتھ میں پکڑی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی، چھری چلی، جب چھری چلی تو دل سے کہا مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے قربانی کی توفیق عطا فرمائی۔ آنکھوں سے پٹی ہٹائی، منظر ہی کوئی اور ہے، ننھا اسماعیل قریب کھڑے مسکرا رہے ہیں، مینڈا ذبح ہوا موجود ہے۔ کہا مالک یہ کیا؟ اللہ رب العزت نے فوراً جبریل امین کو وحی دے کے بھیجا، فرمایا ابراہیم جو تجھے حکم تھا تو نے ویسے کر دیا ہے، تیری قربانی کو ہم نے قبول فرما لیا ہے۔ اب یہ قربانی کیسی قبول ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قربانی رب کو اتنی قبول ہوئی، فرمایا ابراہیم قیامت تک تیری اس یاد کو میں خدا زندہ رکھوں گا۔ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ ما ہذہ الوداہی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، یا رسول اللہ ان قربانیوں کا پس منظر کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب سنیے قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ پوچھا گیا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا نے، حضور ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قربانی کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ آج تک کوئی سائنسی آلہ ایجاد نہیں ہوا جو جانور کے بالوں کی گنتی کر سکے، ایک جانور کے ایک حصے کی بالوں کی گنتی کر سکے، پورا وجود بالوں سے بھرا ہے۔ یا رسول اللہ جو بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس کے تو بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کا سرکار نے فرمایا جو اس کو کرے گا اللہ اس کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ آئیے قربانی کی فضیلت میں ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، فرمایا غلاموں خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے غالباً، کیوں؟ فرمایا جو قربانی کرتا ہے قیامت والے دن یہ قربانی اس بندے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائے گی۔ ایک اور فرمان سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما فاطمہ الزہرا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ قربانی کے وقت اپنے جانور کے پاس کھڑی ہوا کرو، مطلب یہ نہیں کہ بے پردگی کرو، قربانی کا جانور کرنا سارے گھر کی خواتین بے پردہ ہو کے پاس آ جائیں، نہیں، با پردہ کھڑی ہوں تو حرج کوئی نہیں، اگر پردے میں کھبات ہے تو حکم ہے پاس نہ آئیں، لیکن حضور کا فرمان فرمایا سیدہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی رہو۔ آپ اس جانور کی قربانی کی فضیلت سنیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ قطرہ بعد میں گرے، بخشش پہلے ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش دلی سے قربانیاں کیا کرو، قیامت کا دن ہوگا یہ قربانیاں اپنے وجود کے ساتھ آئیں گی اور قربانی کرنے والوں کو اپنے اوپر سوار کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ قربانی کرنے والے پل صراط پہ قربانی کے جانوروں پہ بیٹھ کے جائیں گے، یہ قدرتی سواریاں موجود ہوں گی۔ زمانے کے ایک بہت بڑے ولی گزرے حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، درۃ الناصحین میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ وہ فرماتے میرا بھائی غریب تھا لیکن نہیں، فرماتے امیر تھا، اپنی امیری کے باوجود امیری کی حالت میں رب نے دیا بھی تھا، قربانی بھی کرتا رہا۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا، میرا بھائی مجھے خواب میں نظر آیا۔ خواب کیسے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، سارے لوگ اپنی قبروں سے باہر نکل رہے ہیں، میں اپنے بھائی کو تلاش کر رہا ہوں۔ دور سے دیکھا ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل اور اونچا لمبا گھوڑا، دو رنگی چتکبرا گھوڑا وہ آ رہا ہے اور اس گھوڑے کے اوپر میرا بھائی سوار ہے، اس کے ساتھ اور بھی سواریاں موجود ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ میرا بھائی کہنے لگا اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ جانور یہ سواریاں کیسی ہیں؟ میرا بھائی کہنے لگا اپنے رب کی رضا کے لیے رب کے دیے ہوئے مال سے قربانی کیا کرتا تھا، یہ جتنی بھی سواریاں ہیں یہ میرے قربانی کے وہ جانور ہیں جو میں نے راہ خدا میں قربان کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و مالک طاقت دے ہمت دے تو قربانی ضرور کرے۔ قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر نہ کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، فرمایا جو بندہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، فرمایا اس کو حق نہیں بنتا کہ عید کی نماز پڑھنے مسلمانوں میں آئے، حق نہیں بنتا کہ ہماری عیدگاہ میں بھی آئے۔ اور جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں سختی فرمائے تو خود اندازہ لگا لیجئے کتنا عمل ہے۔ اور یہاں پہ ایک تو باتیں انتہائی قابل غور، قربانی سنت ابراہیمی تو ہے لیکن یہ وہ سنت ہے جو واجب ہے، کریں گے ثواب سن لیا، نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس بندے پہ قربانی واجب ہے؟ زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جس کے پاس پیسوں کو ایک سال گزر جائے، حج اس پہ فرض ہے جس کے پاس حج کرنے کے پیسے ہوں۔ جس بندے کے پاس گھریلو اخراجات سے ہٹ کر اتنے پیسے ہوں کہ ان پیسوں سے قربانی کر سکتا ہے تو اس بندے پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن پلاٹ خرید کے رکھا ہے کہ کبھی بیچ دوں گا، کوئی ایسی چیز ہے، زیور ہے، سونا ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے تو اس بندے پہ قربانی کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اس کے پاس پلاٹ تو ہے یا کچھ چیز ہے اتنی قیمت کی کہ جس سے قربانی واجب ہے، نقد نہیں ہے۔ اب فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی سے قرضہ لے کے قربانی کرے تو اس پہ واجب ہے کہ ضرور کرے، قرضہ نہیں ملتا تو کوئی چیز بیچ کے قربانی کرے۔ اب یہاں پہ قربانی کے چند ایک مسائل اور سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اس لیے عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ میرے بندے بے زبان جانوروں کا جو میں نے ان کو رزق دیا ہے ان جانوروں کو اپنے رب کے راہ میں قربان کر کے رب کا شکر ادا کریں۔ اب بہیمۃ الانعام قرآن کا لفظ ہے، یہاں پہ ایک مسئلہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں
ہر سال جو ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ کٹے کی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ بڑی توجہ سے سننے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا من بہیمۃ الانعام، پالتو جانور، پھر ان کی وضاحت بھی فرمائی من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین، فرمایا 8 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ کتنے قسموں کے؟ قرآن سے کٹے کی قربانی ثابت کرنے لگے ہیں۔ کتنے قسموں کے جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ پہلے نمبر پہ بھیڑ، اس کا جوڑا، بھیڑ میں دمبا بھی آتا ہے، بکری بکرا اس کا جوڑا، اونٹ اونٹنی اس کا جوڑا، گائے نر اور مادہ، کتنے ہو گئے؟ 8۔ اب بقر گائے کا لفظ قرآن میں آیا، محدثین اور لغت کے ماہرین سے پوچھتے ہیں کہ بقر ان کسے کہتے ہیں؟ عربی کی لغت لسان العرب، اس میں یہ لفظ موجود ہے۔ لسان العرب میں لفظ نکالیں بقر کسے کہتے ہیں تو جواب ملے گا کہ گائے اور بھینس اور کٹے سب کو بقر کہتے ہیں۔ اب آئیے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، صحاح ستہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا فرماتے ہیں، فرمایا الجاموس نوم من البقر، فرمایا بھینس کٹا گائے کی جنس ہے۔ وقت کے بہت بڑے امام حضرت سیدنا امام حسن بصری وہ فرماتے ہیں کہ بھینس اور کٹا گائے کی جنس ہے۔ قرآن کی تفسیر ہے تفسیر در منصور، اس تفسیر میں مفسر تفسیر نے لکھا ہے، مفسر کتاب نے لکھا ہے کہ کٹا اور بھینس گائے کی جنس ہے۔ قرآن کی آیت، لغت، محدثین، ائمہ اور حضور کے صحابی کا حوالہ سننے کے بعد پوری امت کے جو امام ہیں 1400 سالوں میں حضور کی ساری امت کے ائمہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جس طرح قربانی گائے کی ہے اسی طرح ہی قربانی بھینس کی ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو کہو سبحان اللہ، تو جنہوں سمجھ آئی وہ بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زیادہ نو سمجھ آئیے ماشاءاللہ۔ تو بھینس گائے کی جنس ہے۔ اب یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے سیاست کی حدیث ہے، فرمایا گائے اور اونٹ اس میں 7 قربانیاں ہیں، بکرے میں 1 قربانی، دمبے چھترے بھیڑ میں 1 قربانی۔ اب ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ انتہائی ضروری اور اہم ترین مسئلہ، بکرے بکری کی عمر 1 سال۔ ہمارے لوگ کہتے نہیں جی دوندہ ہونا چاہیے، بکرے بکری کی عمر اگر 1 سال نہیں ہے، کسی نے جان بوجھ کے دانت توڑ دی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بیچنے والے کرتے ہیں دانت توڑ دیتے ہیں، ہم بڑی خوشی سے لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ تو دھوندہ ہے۔ 1 سال عمر ہونا ضروری ہے حدیث پاک میں بکرے اور بکری کی، 1 سال سے کم ہے تو قربانی جائز نہیں۔ بھیڑ دمبا ان کے لیے بھی 1 سال ہے، لیکن ایک شرط، اگر بھیڑ چھترا دمبا 1 سال سے کم عمر کا ہے، اتنا موٹا تازہ فربا اور صحت مند ہے کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، لیکن ہے 1 سال سے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ گائے، بھینس، کٹا، وچھا، ویڑا، جتنے بھی جانور ہیں ان کی عمر 2 سال ہونا شرط ہے۔ گائے بھینس کٹے کی عمر کتنی ہونا شرط ہے؟ 2 سال۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہونا شرط ہے۔ اونٹ کی عمر کتنے سال ہونا شرط ہے؟ 5 سال ہونا شرط ہے۔ بڑے جانور میں 7 قربانیاں اور چھوٹے جانور میں 1 قربانی۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، اگر قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کی نیت کر لیں، فرض کیا قربانی کے جانور میں 7 قربانیاں بڑے میں، تو نیت یہ کرے کہ 4 عقیقے ہو جائے، 3 قربانیاں ہو گئیں، 2 عقیقے ہو گئے، باقی 5 قربانیاں ہو گئیں، یا 1 عقیقہ 6 قربانیاں ہیں، تو فقہا نے لکھا ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کرنا اور عقیقہ کرنا بالکل جائز ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کو
ہم تذکرہ کریں گے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، اور آخر میں قربانی کے مزید مسائل بیان کریں گے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال جو حضرات قربانیاں کر رہے ہیں، مالک ان کو خوش دلی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جن کے پاس استطاعت نہیں، مالک ان کو اتنا مال عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔